خوش آمدید. میرا نام ہے وقاص حبیب رانا. آپ سے آج جو گفتگو ہوگی وہ ایک بہت اہم ٹاپک پر ہے. وہ ہے ہمارا خیبر پختونخوا میں اینٹی ٹیررسٹ آپریشن. اب باجوڑ کی ایک کہانی آ رہی ہے سامنے. باجوڑ میں ایک بہت انٹرسٹنگ معاملہ ہوا ہے. وہاں پر ایک جرگہ ہوا ہے. جرگہ ہوا ہے لوکلز اور طالبان کے درمیان, ٹی ٹی پی کے درمیان, ایک مسجد میں. یا ویژولز دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مسجد میں یہ لوگ بیٹھ کر وہاں پر ان کا جرگہ ہو رہا ہے. ٹی ٹی پی والوں نے کل تک کے لیے سیز فائر مانگا ہے 12 بجے تک. جو جرگے میں جو بات چیت ہوئی ہے, لوکلز جو ہیں انہوں نے جو ایجنڈا سامنے رکھا ہے وہ دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یا تو آپ افغانستان واپس جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے افغانستان نہیں جانا تو آپ جو آبادی کے علاقے ہیں, شہری علاقے ہیں, گھر ہیں, گلی ہیں, گاؤں ہیں, قصبہ ہیں, وہاں سے باہر نکلیں اور کھلے میدان میں جا کر اور فوج کے ساتھ لڑیں. یہ ان کو ایک بہت اسٹرانگ میسیج انہوں نے یہ دیا ہے. اور جو جرگہ ہے وہ اوبیسلی پوری عوام وہاں پر باجوڑ کی اکٹھی ہوئی اور وہ لوگ گئے اور انہوں نے جا کر یہ بات ان کو کلیئرلی بتا دی ہے طالبان کو. اب یہ جو خارجی ہیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ شہری آبادی میں گھس کے بیٹھے ہوئے ہیں, گھروں میں چھپے ہوئے ہیں, گھروں میں رہ رہے ہیں. تھینک یو ٹو عمران خان صاحب اور باجوہ صاحب اور فیض صاحب, یہ ان کو افغانستان سے واپس لائے تھے اور یہاں پہ بسایا تھا. اب انہوں نے گلی محلے میں, دکانوں میں, مارکیٹ میں اپنے آفیسز بنائے ہوئے ہیں. وہاں پہ وہ گھومتے ہیں, پھرتے ہیں, بھتہ لیتے ہیں, موجے مارتے ہیں. اب فوج ان کے خلاف آپریشن کرنا چاہتی ہے. یہ فوج جو ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. پولیس ان کے خلاف آپریشن کرنا چاہتی ہے. تو اب وہ شہری علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی کہ وہ گھروں میں, قصبوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, گلی محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب ان کے خلاف آپریشن وہ جب کرنے جاتے ہیں تو وہ پتی چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں, وہاں پر آپریشن کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر کیجولٹی زیادہ ہوتی ہیں. تو فوج یہ چاہتی ہے کہ ہم ایک پراپر جو آپریشن ہے وہ لانچ کریں. ایک وہ ایریا ویکیٹ ہو, وہاں پر جو لوکلز ہیں, جو سویلینز ہیں, جن کا ان ایکٹیویٹی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, وہ وہاں سے باہر نکلیں کچھ عرصے کے لیے, جن کو آپ آئی ڈی پیز کہتے ہیں, انٹرنلی ڈسپلیسڈ پیپل. تو وہ لوگ, لوکل لوگ یہ کرنے کو تیار نہیں ہیں, کیونکہ جو پہلے ہو چکا ہے رد الفساد میں اور باقی آپریشنز میں, جب جن لوگوں کو وزیرستان سے اور ایجنسی سے ان کو جب نکلنا پڑا تھا تو جو ان کی لائف تھی وہ بیڑا غرق ہو گیا تھا, یعنی بہت بری لائف تھی وہ. مجھے انسٹنسز کا پتہ ہے کہ جب ان کی کسی کی وفات ہو گئی تو انہوں نے اجازت مانگی کہ ہم اپنا بندہ وہاں پہ دفنانا چاہتے ہیں اپنے علاقے میں, تو اس کے لیے ارینجمنٹ کرنے پڑتے تھے, بیکاز وہاں پہ آرمی اور ٹی ٹی پی میں آپریشنز چل رہے تھے, ان خارجیوں کے درمیان آپریشن چل رہے تھے. تو وہ اجازت مانگتے تھے کہ ہمیں نے قبرستان اپنا بندہ دفنانا ہے. پھر ان کو اجازت دی جاتی تھی لمیٹڈ لوگوں کو, 8-10 لوگوں کو, کہ جی وہ جا کر وہاں پہ دفنا دیں اپنا بندہ. وہ بڑا ایک مسئلہ ہے اس طرح کا آپریشن کرنا. تو اب جو لوکلز ہیں وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ اگر یہ لوگ یہاں سے نہ نکلے تو یہ آپریشن تو ہوگا, آپریشن تو پھر آرمی کو, پولیس کو, جو فورسز ہیں ان کو کرنا پڑے گا. تو اس وجہ سے انہوں نے الٹیمیٹم دے دیا ہے ان لوگوں کو ان کے ساتھ بیٹھ کر کہ بھیا یا تو آپ افغانستان واپس جاؤ گے, ورنہ آپ یہاں سے نکلو ہماری آبادی سے اور کھلے میں جا کے لڑو. جو آپ نے جہاد کرنا ہے نا, جس کا آپ کو شوق چڑھا ہوا ہے, وہ باہر جا کے کرو. ہمیں کیوں آپ بیچ میں مرواتے ہو یا ہمیں کیوں ڈھال بناتے ہو؟ یہ ایک بہت بڑی یہ ایڈوانسمنٹ ہے, اس میں ایک بہت بڑی اپڈیٹ ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہی معاملہ تیرا ویلی میں بھی ہوا تھا. وہاں پر بھی لوگ جمع ہو گئے, پورے کا پورا وہاں پر علاقہ جمع ہو گیا اور وہ قرآن پاک لے کر وہ چلے اور انہوں نے جا کر یہ جو ٹی ٹی پی والے تھے ان سے انہوں نے بھی بات کی. انہوں نے کہا بھائی آپ یہ نکلو ہمارے علاقے سے, یہ فیئر نہیں ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کر اور یہ سارا کچھ کرو, ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. کیونکہ وہ ایونچولی آرمی پہ آپ حملے کرتے ہو, آرمی بھی آپ پہ حملے کرے گی تو ہم بیچ میں پھنس جائیں گے. تو وہ جہاں پہاڑوں میں بھی بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو جا کر انہوں نے یہ کہا, انہوں نے کہا جی ہمیں ٹائم دیں, ہم افغانستان سے اپنی جو شورا ہے, جو لیڈرشپ ہے, اس سے اس کے بارے میں بھی پوچھیں گے. تو اب یہ آپ سمجھیں کہ یہ ساری ان کی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے افغانستان میں. یہ سارے خارجی جو ہیں یہ پاکستان کے جو ٹرائبل ایریاز ہیں, جو خیبر پختونخوا کے ایریاز ہیں, وہاں آ کر یہ دناتے پھر رہے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ یہ اتنا بڑا تحفہ دیا تھا ہمارے خان صاحب نے, عمران خان صاحب نے اور فیض صاحب نے اور باجوہ صاحب نے, کہ وہ لوگوں کو بسا دیا ادھر آ کے. وہ پنجاب میں کیوں نہیں بسایا؟ پنجاب میں یہ پرابلم ایگزسٹ نہیں کرتا, لیکن وہ خیبر پختونخوا اور ٹرائبل ایریاز میں بسا دیا.
عجیب مطلب پاگل پنا تھا کہ ان کو واپس آپ نے اتنا، ہم نے آپریشن کیا، آپریشن کے بعد ان سے جان چھڑائی، ان کو دھکیلا، افغانستان چلے گئے، پھر وہاں پر امریکہ بھاگ گیا، افغان گورنمنٹ میں چینجز آ گئی، طالبان کی گورنمنٹ آ گئی، تو انہوں نے پکڑ کے وہ ٹی ٹی پی والے واپس لا کے بٹھا دیے. وہ 10-12 ہزار فائٹرز ہیں، 30-35 ہزار ان کی فیملیز ہیں ملا کر، تو وہ اب یہی کام کر رہے ہیں اور وہ سنبھالے نہیں جا رہے. اب وہ جب فوج آپریشن کرے گی تو وہ لوگ پھر تنگ ہوں گے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ. آپ یہ دیکھیں آپریشن ہوا ہے 31 جولائی کو بھی آپریشن ہوا ہے، پولیس بھی اس میں شامل ہے. یہ ایک اپنی بنائی ہوئی HIT ڈریگن آرمرڈ فائٹنگ وہیکل ہے جس کو AF بھی کہتے ہیں. یہ یوز ہوئی ہے، یہ پاکستان نے خود بنائی ہوئی ہے اور یہ پولیس کے پاس ہے اور وہ اس کو یوز کر رہے ہیں. سو مطلب آپریشن، اس کو آپریشن نہ آپ کہیں، بٹ وہ چھوٹے چھوٹے آپریشنز تو ہو رہے ہیں، ایکشن تو ہو رہے ہیں ان کے خلاف. لیکن لوکل جو لوگ ہیں وہ بیچارے دونوں طرف سے پھنستے ہیں. یعنی اگر وہ IDPs بن جاتے ہیں، وہ انٹرنلی ڈسپلیس ہو جاتے ہیں، تو ان کی زندگی بیڑا غرق ہو جاتا ہے، وہ اپنے گھر سے بے گھر ہو جائیں گے. دوسری طرف اگر وہ بیٹھے رہتے ہیں اور یہ طالبان بھی وہیں بیٹھے رہتے ہیں، یہ جو فتنہ ہے، یہ فتنۃ الخوارج ہے، یہ وہیں پر بیٹھے رہتے ہیں، تو ان کی بھی زندگی، کیونکہ اوپر سے موٹر فوج بھی پھر کچھ نہ کچھ مارتی ہے جس سے وہ میزائل جا کے لگتے ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ KP کی گورنمنٹ نے، وہ علی امین گنڈا پور ایک الگ ہی مشن پر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر ڈرون نہیں یوز کرنے. اور یہ جو خوارج ہیں یہ ڈرونز یوز کر رہے ہیں پولیس کے خلاف. آپ سوچیں کہ وہ اتنے سوفسٹیکیٹڈ ہو گئے ہیں کہ وہ پولیس اسٹیشنز پہ حملے کرتے ہیں، ڈرون کے ساتھ مانیٹرنگ کرتے ہیں، وہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور ہمارا وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ نہیں، ان کے خلاف ڈرون نہیں یوز کرنا. What is this nonsense؟ اب آپ صوبائی حکومت ان کے خلاف دل سے ایکشن کرنے کو تیار نہیں ہے، پوری طاقت سے ایکشن کرنے کو تیار نہیں ہے، اور فوج کو اس میں پڑھنا پڑتا ہے. جب فوج کو آپ لائیں گے تو پھر جب فوج آتی ہے تو وہ اپنی پوری ملٹری مائٹ کے ساتھ آتی ہے نا. وہ ایسے تو نہیں آتی کہ اچھا ڈنڈے لے کر نکل جائے روڈ پہ، جہاں پر TTP والا دکھا اس کو ڈنڈے مارے. تو وہ تو ایک پورا ان کا آپریشنل ایک ایسپیکٹ ہوتا ہے، وہ سارا پلان تیار کرتے ہیں اور وہ پھر جاتے ہیں اس ایریا کو کلین کرتے ہیں، ان کو باہر نکالتے ہیں، مارتے ہیں ان کو. تو اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں کرنا، آپ نے ہلکا پھلکا یہ لگے رہیں، یعنی ہمارے بندے مرتے رہیں، فوجی شہید ہوتے رہیں، اور ادھر سے ان کے 2-4 مرتے رہیں اور وہ جہنم حاصل ہوتے رہیں. تو ایسے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم اپنے لوگ، اپنے جوان جو ہے ان کو شہید کرواتے رہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے. تو اس وجہ سے اس معاملے کا ایک حل چاہیے جو کہ دیر پاؤ. اور یہ جو ہماری صوبائی حکومت ہے، it needs to get its act together. یعنی وہاں پر CTD بھی موجود نہیں ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ موجود نہیں ہے. سویلین ایک میجر ونگ ہوتا ہے جہاں پر کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف جاتے ہیں. پنجاب کی CTD نے بہت کمال کام کیا ہوا ہے اس معاملے میں. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے، اور ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ہماری حکومت کا فیلئر ہے، ہماری فوج کا فیلئر ہے، ہماری پالیسی کا فیلئر ہے، ہمارے سیاستدانوں کا فیلئر ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں، اور جو بھی اس میں عوامل تھے کہ جو ہمیں یہاں پر لے کر آئے ہیں، ایک دفعہ صفائی ہونے کے باوجود یہ افغانستان بھاگ گئے، پھر ہم یہاں پر کھڑے ہیں. تو اس کی پراپر ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور جو لوگ اس کے لیے ذمہ دار ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے. لیکن آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان کے خلاف ایکشن کریں، ہم ان کے خلاف جائیں اور ان کو اپنے علاقوں سے باہر کریں، یا ان کو جہنم حاصل کریں، یا ان کو افغانستان بھیجیں جہاں پر ان کا حکومت آئی. بھائی آپ کی طالبان میں، وہ تو طالبان کی ادھر حکومت ہے، وہاں جاؤ، وہاں پر سو کالڈ شرعی نظام ہے، وہاں پر بچیاں وہ اسکول نہیں جانے دیتے، کالج نہیں جانے دیتے، یونیورسٹی نہیں جانے دیتے. جاؤ وہاں جا کر موجیں کرو، اپنا انجوائمنٹ کرو، ہماری جان چھوڑو. بھائی ہمیں کیوں آپ ہمارے کس چکر میں ہو؟ اب تو امریکہ بھی نہیں ہے، کون سا جہاد ہے ہمارے اوپر؟ تو یہ ایک فضول ایک قسم کا سارا معاملہ چل رہا ہے، اور اس پہ بالکل ہم تو اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنی اسٹیٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنی فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اپنی پولیس کے ساتھ کھڑے ہیں. پولیس نے بہت اس میں قربانیاں دی ہیں اور ہم ان کو پوری طریقے سے اس معاملے میں سپورٹ کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ اس کا اچھا حل نکلے گا. یہ جو جرگا ہوا ہے، یہ میری نظر میں ایک خوشائند سٹیپ ہے، جہاں پر کہ عوام آگے کھڑی ہوئی ہے. انہوں نے ان کو کہا ہے کہ یہاں تو آپ نکلو یہاں سے، ورنہ پھر آپ جا کے فوج کو لڑو کھلے علاقے میں، ہماری جان چھوڑو. تو یہ ان کو ایک کلیئر میسج جاتا ہے کہ عوام ان لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑی. TTP خوارج جو ہیں، وہ چاہے فتنۃ الہندوستان ہو یا یہ خوارج ہوں، ان کے ساتھ پاکستان کی عوام نہیں کھڑی. نہ بلوچستان کی عوام ہے، نہ KP کی عوام ہے، نہ پنجاب کی، نہ سندھ کی، نہ GB کی، کوئی ان کے ساتھ نہیں کھڑا. یہ فتنہ ہے اور ان کو اس دھرتی سے مٹنا چاہیے. آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ سے ملاقات ہوگی شام میں. خدا حافظ.